يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا کے نظام میں اللہ پاک نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ خیر کی طاقت کے سامنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شر کی رکاوٹ پیش آتی ہے، اور یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو قرآن کریم میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی لفظ فتنہ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ فتنے ہوں گے جو یقیناً ہوں گے اور یقیناً پیش آئیں گے، کثرت سے ہوں گے، صبح کے الگ ہوں گے، شام کے الگ ہوں گے، رات کے الگ ہوں گے، اندر کے فتنے الگ ہوں گے، باہر کے فتنے الگ ہوں گے، اور دنیا کے فتنے الگ ہوں گے. یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی، متوجہ کیا انسان کو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچ کر رہو ان فتنوں سے جو تم میں سے پھر کسی خاص طبقے یا فرد تک محدود نہیں رہے گا کہ ہم اپنے آپ کو یہ سوچ کر مطمئن کریں کہ چلیں یہ مصیبت اس پر تو آ گئی، میں محفوظ ہوں، وہ لپیٹ میں آ گیا، میں بچ گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو ایسے فتنوں سے جو تم میں سے پھر کسی خاص طبقے تک نہیں رہے گا، وہ عام ہو جائے گا. اور آج یہی صورتحال ہے دوست. آج اگر کاروباری حالات کو، معاشی حالات کو، معاشرتی حالات کو، اخلاقی حالات کو، جس کو بھی آپ دیکھیں، ہر جگہ پر ایک ایسا اژدہا منہ کھول کے کھڑا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اندر ہضم کر کے ہی دم لے گا. اور وہ دن بدن کے حالات ہم سنتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی. تو یہ جو احوال پیش آئے امت پر،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے امت کی طرف متوجہ ہو چکے. اب مشکل صورتحال ہے، تکلیف کی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی صورت کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا، امر کا صیغہ، بادروا بالاعمال فتنا، تم اعمال صالحہ نیک اعمال کے کرنے میں خوب جلدی کر لو، اس میں تاخیر اور سستی مت کرو. نیک اعمال کی ادائیگی میں جلدی کر لو، فتنن، قبل اس کے کہ تم پر فتنے ٹوٹ پڑے. اور وہ ایسے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے حصے ہوتے ہیں. اور رات جب شروع ہوتی ہے تو تھوڑا اندھیرا، پھر زیادہ اندھیرا، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر گپ اندھیرا. وہ رکیں گے نہیں، پھر وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور ایسی صورتحال اختیار کر جائیں گے کہ انسان کا بالآخر ایمان ڈگمگا جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان جب صبح اٹھے گا تو حالت ایمان میں ہوگا، جب شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا، یا شام کو حالت ایمان میں ہوگا، صبح جب اٹھے گا تو کفر میں جا چکا ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ اتنی جلدی ایمان سے نکلے گا، کفر میں گرے گا. وجہ یہ کہ فتنے گھیر چکے ہوں گے دوست. یہ عفریت زبان نکال چکا ہوگا، پھر انسان کی زبان محفوظ نہیں ہوگی. جو زبان پہ آیا بول جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس جملے کا اثر میرے ایمان پر کیا پڑا. بے ادبی عام ہو جائے گی، اور بے ادبی چلتے 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 اس طبقے تک آ جائے گی جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. احتیاط نہیں رہے گی. لہذا آپس کی باتیں، مجلسوں کی باتیں، مشوروں کی باتیں سب غیر محفوظ، غیر محتاط، غیر اخلاقی ہو جائے گی. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ نقصانات ہوں گے دوستوں. آج اگر ہم دیکھیں دوستو، ہر دن کوئی پریشانی ہماری گردن پہ کھڑی ہوتی. کوئی غم کی خبر، تکلیف کی خبر، پریشانی کی خبر، بوجھ کی خبر، حادثات کی خبر، وہ عام ہو جاتی. کہیں پر زلزلوں کی خبریں ہوتی ہے کہ بھئی اتنے حصوں کے اندر زمین نے حرکت کی ہے اور زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ہے نہیں یہ دوستو؟ زمین پر زلزلوں کا آنا یہ تو کوئی خیر کی خبر تو نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کی. پھر گرمی کی شدت بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بارشیں بند ہو گئی، ہو نہیں رہی ہے بارشیں. لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے اور توجہ نہیں رہے گی کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. حادثات پیش آئیں گے. آپ نے دیکھا سنا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہوئے ان پر چھت گر گئی اور اس کے نیچے 14 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے بیچارے. اب یہ ہمارے ملک کی خبریں ہیں دوست. عورتیں، بچیاں، بچے دن بدن غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کی اخلاقی حالت وہ بیان کرنے کے قابل نہیں. وہ کیا کرنے پر تلے ہوئے. ایک وقت میں تصور نہیں تھا کہ آگے کوئی نامحرم عورت جا رہی ہے اور انسان اس کے قریب بھی چلے. انسان ایک فاصلہ پیدا کر لیتا، دائیں ہو جائے، بائیں ہو جائے، بہت آگے ہو جائے، بہت پیچھے ہو جائے.
اسی لیے شریعت نے آداب بھی سکھائے کہ اجنبی عورت جا رہی ہو یا عورتیں، مرد ان کے قریب نہ چلے، یا تو ان سے آگے ہو جائے یا ان سے فاصلہ بڑھا لے۔ اب تو مستورات جا رہی ہے، باپردہ جا رہی ہے، لیکن گزرنے والے ہر آدمی کے دل دماغ میں کیا خناس اور شیطان بیٹھا ہوا ہے آپ نہیں بتا سکتے۔ وہ اس عورت کی عزت کی پامالی اور بے اکرامی کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ پکڑے گئے اس میں؟ ستر کھولنا یا چھپانا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ انسان اتنی بے حیائی اور بے شرمی پر اتر آیا ہے کہ جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں ہمیں کیا فرمایا گیا؟ صحابہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ کی آبادی سے انتہائی دور چلے جاتے۔ جو خدمت پر جو صحابہ ہوتے تھے، پانی کا لوٹا جن کے پاس ہوتا تھا، فرماتے اتنا فاصلہ کر لیتے جیسے ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، باہر نکل کر تسلی کر کے پھر آپ قضائے حاجت فرماتے۔ اس استنجا کی ایک ضرورت کی کیفیت کو آپ نے اتنے پردے میں رکھا، کہیں کسی کی نظر سطر پر نہ پڑ جائے۔ یہ ساری احتیاطی باتیں، یہ آداب کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، یہ ہمارے دین کے امتیازات تھے دوستو۔ لیکن یہی مسلمان، اسی امت کے افراد، وہ ان فتنوں کو دیکھ دیکھ کر، فتنوں کو سن سن کر، فتنوں کی مجلسوں کا شکار ہو کر وہ بے حیائی اور بے ستری پر اتر آئے کہ ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے محلے وہ محفوظ نہیں رہے۔ آپ کیسے اپنے بچوں بچیوں کو تعلیم کے لیے، پڑھائی کے لیے باہر بھیجیں گے؟ انسان مطمئن نہیں ہے آج۔ یہ سب فتنوں کے حالات امت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں دوست۔ اسی لیے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد ہے ترتیب سے بتائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دور خلافت شروع ہوا، سب سے پہلی فکر اس امت کے خلفاء نے کیا کی کہ اللہ کا کلام وہ یکجا ہو کر محفوظ شکل میں آ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے جن چیزوں پر لکھا گیا تھا، جہاں جہاں لکھا گیا تھا، جس قدر لکھا گیا تھا، اس کو جمع کیا گیا، یکجا کیا گیا اس کو۔ تو چاروں خلفاء کے دور میں جتنی محنت ہوئی، سب سے زیادہ محنت کی ترتیب وہ قرآن کریم پر ہوئی کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر وقت آیا محدثین کا، پھر وقت آیا فقہا کا، پھر وقت آیا اولیاء کا۔ اب غور تو کریں نا دوستو، ہم تو کس دنیا میں مست ہو گئے اور کن کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر چکے ہیں، پرواہ بھی نہیں۔ اس امت کی فکر کس درجے میں کی گئی اور کس طریقے سے کی گئی؟ تو صحابہ نے قرآن کی حفاظت کی، یہ کہیں امت سے دور نہ ہو جائے، امت اس سے محروم نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، 30 پارے ہمارے سامنے ہیں، سورتیں ہمارے سامنے ہیں، زبر زیر پیش ہمارے سامنے ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس طرح آسمان سے من وعین اس طرح اترا ہے، تو محنت ہوئی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جن کو احادیث کہا جاتا ہے، ایسا نہ ہو امت اس سے آگے چل کے محروم ہو جائے، محدثین اس کام کے اندر لگ گئے۔ اور یہ قرآن کو جمع کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل کام تھا کہ احادیث کو جمع کیا جائے۔ قرآن تو وحی ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ پاک خود لے چکے تھے، لیکن احادیث مبارکہ پر فرامین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو جمع کرنا، پھر تسلی کرنا، تحقیق کرنا، ایک ایک چیز کی تلاش اور تتبع کرنا، ٹٹولنا اس کو کہ اس میں کوئی کمزور بات نہ آئے، یہ ایک الگ تاریخ ہے دوستو۔ آج تو بہت آسان ہے، ہر کہو ماں جس کو حدیث کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ اس پر جری ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بات ہو کہے گئے من گھڑت ہے، ختم۔ اور کچھ آئے نہ آئے کہے گا جی یہ ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، نہیں۔ یہ بعد میں بنائی گئی، یہ بنو امیہ کے دور میں گھڑی گئی، یہ بادشاہوں نے اپنی تعریفوں کے اندر بنائی، یہ سب باتیں ہیں دوستو حدیث کے بارے میں۔ اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ مجھے بتائیے گا کہ حدیث کی جو کتابیں آج ہمارے پاس ہیں ان کی جمع کرنے والے لوگ کون تھے، وہ کہاں سے آئے، کیسے جمع کی، ہر سنی ہوئی بات اس میں لکھ دی یا کوئی معیار اور پیمانہ بھی رکھا ہے؟ بڑی احتیاط سے جا کر کے احادیث کی یہ کتابیں جمع ہوئی۔ پھر وقت آیا فقہا کا، قرآن سے احادیث سے اب مسائل نکالنا ہے، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، امت کی نمازیں درست کرنی ہے، اعمال درست کرنے۔ آج کتنا آسان ہے، ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی نہ میں حنفی ہوں، نہ میں شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، میں محمدی ہوں۔ جملہ کتنا خوبصورت ہے دوستو، یعنی میں اتنی بڑی شان والا مسلمان ہوں کہ مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کھڑا ہو جائے اور وہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر صرف 5 نہیں جمعے کی نماز کی ترتیب ثابت کر دے خود سے کہ جی میں نے احادیث کو سمجھا اور جمعے کی نماز کا یہ طریقہ ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فقہا نے کیا کیا ہے۔ یہ جو ہم کھڑے ہو کر 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ تحیت المسجد ہے، یہ حدیث سے نکال لے کوئی؟ خود محنت کر کے اس کو سمجھ لے اور آپ کو مل جائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا امت کو دین سے کاٹ کر فتنوں کے حوالے کرنا یہ آج کی محنت نہیں ہے، یہ صدیوں کی محنت ہے۔ ہمارے اندر ہر وہ خرابی پیدا ہو جائے جس کا اثر ہمارے عقیدے پر پڑے، اعمال پر پڑے، اخلاق پر پڑے، معاشرت پر پڑے، کردار پر پڑے، رہن سہن پر پڑے، آداب و اخلاق پر پڑے، ہر فتنہ اپنی محنت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور ہم تو آج تک اس امام پر بھی مطمئن نہیں ہوتے جس کے پیچھے 5 فرض نمازیں اور جمعے کی نماز پڑھتے، اس میں بھی باتیں نکال رہے ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، فتنوں کے دور میں اس امت کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ایسے موقع پر حکم دیا گیا
قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کا، آپ سب جانتے ہوں، اور وہ سورت ایسی سورت ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی. وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکہف ہے. ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے پڑھ بھی لی ہوگی. آج جس نے نہیں پڑھی وہ مغرب سے پہلے پڑھ سکتا ہے. ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف جو 15ویں پارے میں ہے، اس کی تلاوت افضل سنت ہے، حکم ہے، ترغیب ہے، اور اس امت کا خیر والا طبقہ اس پر تعامل کرتا ہوا آ رہا. اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس سورت کی تلاوت پابندی سے کرے گا وہ قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنے یعنی فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا. دجالی فتنوں سے. ایک تو سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، وہ تو ایک مستقل عمل ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. اس لیے جمعرات کے دن جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114. ان میں سے ایک سورۃ الکہف کے لیے فرمایا کہ یہ پڑھنے والا فتنوں سے محفوظ رہے گا. کوئی تو بات اور علت ہے نا دوستو، کوئی وجہ تو ہے، اور وجہ بالکل واضح اور صاف ہے دوستو. تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں. کہف جو اس سورت کا نام ہے نا، کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں، غار کو. اور غار کہاں پر ہوتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی میں ہوتا ہے، چھپی ہوئی جگہ. ہم کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری تو آپ کہاں پر تھے؟ غار حرا میں تھے. ہجرت کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، 3 دن 3 راتیں آپ نے گزاری غار ثور میں. اور کریں دوست، دونوں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم ترین مواقع ہیں. ایک وہ موقع جس میں آپ کو منصب ختم نبوت دیا جا رہا، صرف نبوت بھی نہیں، جس میں آپ کو ختم نبوت کا منصب مل رہا ہے، تب بھی آپ غار میں تھے. دوسرا، جب آپ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے ہیں، جب امت کی تاریخ بدل رہی ہے، ایمانی مرکز دوسری جگہ قائم ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمن سے بچنے کے لیے غار میں تشریف لے گئے. کچھ تو اشارہ ہو گیا کہ ایمانی زندگی میں اس غار کی کوئی حیثیت تو ہے. سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. کہف کہتے ہیں غار کو اس لیے کہ اس سورت میں ایک قصہ ہے کچھ نوجوانوں کا جو مشرک اور ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہری زندگی سے نکل گئے. ہمت کی. اور اب یہ نوجوان جب گئے تو کہاں گئے؟ چلتے 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 جا کر کے اپنے ملک کی آبادی سے نکل کر کے جب پہاڑوں کا سلسلہ آیا تو جا کے اس پہاڑ کے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے امت کو سبق دے دیا کہ جہاں ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے، ایمان ڈگمگانے لگے اور فتنے آپ پہ ٹوٹ پڑ جائے، اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ جی میں تو اسی ماحول میں اسی گندگی میں رہ کر جیوں گا، زندگی گزار لوں گا، تو ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے یا ان فتنوں کا شکار ہونا پڑے گا. تو 2-3 باتیں بہت عجیب ہے دوستوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نوجوان جب اٹھے، انہوں نے اس شرک اور گندگی کے ماحول کو ترک کیا.
یہ نہیں کہا کہ ہم یہیں رہیں گے اور اسی ماحول میں رہتے 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 اپنے اوپر مجاہدات کریں گے. نہیں ہو سکتا دوست. آپ یہ کہیں کہ جی میرے دوستوں میں ہیروئن پینے والا بھی ہو, نشہ کرنے والا بھی ہو, سود کھانے والا بھی ہو, جھوٹ بولنے والا بھی ہو, گالم گلوچ کرنے والا بھی ہو, اور میں وقت کا جنید بغدادی بن جاؤں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن اس کی گالیاں سنیں گے, چوتھے دن ہم بھی گالیاں دے رہے ہوں گے, ماحول کا شکار ہوں گے. کتنے نوجوان خوبصورت ہمارے اس برے ماحول کا شکار ہو کر نشوں کی لت میں لگ گئے دوست. ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا ہے 4-4, 5-5 سال درس نظامی عالم کا کورس پڑھتے ہوئے, اور ذہین ساتھی پتہ چلا جی وہ تو نشوں میں لگے. تو سورۃ الکہف کا پہلا سبق کیا ہے کہ آپ اپنے ماحول سے پہلے اس ماحول سے نکلیں. بری صحبت, بری دوستی, بری مجلس, ان کو ترک کرنا پڑے گا. آج ہم اپنے لیے گھر ڈھونڈتے ہیں. میں نے بارہا یہ بات کی, ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں اچھی رہائش لوں, اچھا گھر لوں. سب چیزیں دیکھیں گے, ماحول نہیں دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جب گئے تو جا کے غار کے اندر پناہ لی. ایک سبق مل گیا کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ تلاش کرے. غار سے مراد غار نہیں ہے کہ ہم کہیں چلے جی منگو پیر کے پہاڑوں میں نکل جاتے, وہاں جا کے غاروں میں بیٹھ جاتے. یہ مطلب نہیں. غار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی دیوار آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اندر ہو جائیں. اب جیسے مسجد کے گیٹ سے آپ اندر آئے تو مسجد کی ایک 4 دیواری, اس میں اندر آتے ہی برے خیالات, بری سوچیں, برے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس امت کو کچھ خیر کے راستے دیے. انسان خانقاہ کے غار میں آئے, اللہ والوں کی صحبت میں آئے, مدارس کے غار میں آئے, علماء کی صحبت میں آئے, تبلیغ کے غار میں آئے, اہل دعوت کے صحبت کے اندر آ جائے. تو اس امت میں 3 بڑے کام اس وقت ہیں. اس سے انسان فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا, اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن بدن امت میں بڑھتے ہوئے فتنے اور عجیب و غریب انداز کے فتنے وہ ہماری طرف متوجہ ہیں, اور ہم اس سے بچنے کی اور اپنی حفاظت کی اور اپنے علاج کے فکر کے بجائے صرف تبصرے, صرف باتیں, صرف تصویر سازی, صرف ظاہر کے لفاظی کے اسٹیٹس, یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے دوست. مریض کو مرض کا پتہ چلے تو الفاظ سے علاج نہیں ہوگا بلکہ احتیاط سے علاج ہوگا, تدبیر کے ساتھ علاج ہوگا. تو آج بڑی ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کی اور اپنی آنے والی نسلوں کی اور آل و اولاد کی حفاظت کریں اور صحیح ماحول ان کے لیے منتخب کریں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام